اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح سن کر اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیا، قبر نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو بعض مرتبہ قبر کا عذاب نیک آدمیوں کو بھی ہوتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہ کان اذا وقف علی قبر بکا، کہ جب حضرت عثمان قبر پر کھڑے ہوتے تو رو پڑتے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ فقیل لہ تذکر الجنۃ والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا تیرے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جہنم اور جنت کے تذکرے پر اے عثمان تو روتا نہیں ہے، وتبکی من ھذا، لیکن قبر پر کھڑے ہونے کے بعد اے عثمان تو زارو قطار روتا ہے، حتیٰ کہ تیری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قبر اول منزل من منازل الآخرہ، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، کہا جو یہاں نجات پا گیا وہ بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور جو قبر کی منزل میں نجات نہ پا سکا بعد کی منزل اس کے لیے اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منظرا قط الا والقبر افضح من، کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا جو قبر کی منظر سے زیادہ دہشتناک ہو، قبر کا منظر تمام منظروں میں سب سے زیادہ دہشتناک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر، حضرت عثمان ہی اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخیکم ثم صلوا له بالتثبیت فإنه الآن یسأل، ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا، دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو، ثم صلوا له بالتثبیت، پھر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنه الآن یسأل، یہ ایسا موقع ہے کہ اس موقع پر اس آدمی سے سوال کیا جا رہا ہے من ربک من نبیک ما دینک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس قبر پر کھڑے ہیں جس قبر کے عذاب کے بارے میں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عذاب القبر حق، کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یسلط علی الکافر فی قبرہ 99 تنینا، کہ کافر پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، تنحسہ وتلدغہ حتی تقوم الساعہ، وہ اس کو ڈستے رہتے ہیں، جھنجھوڑتے اور بھموڑتے رہتے ہیں، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لو ان تنینا منہا نفق فی الارض ما انبتت خضرا، اگر ان 99 سانپوں میں سے ایک سانپ اس روئے زمین پر پھنکار دے روئے زمین سبزہ اگانے کے قابل نہ رہے۔ وہی حضرت سعد بن معاذ جس کو امام احمد اپنی کتاب مسند احمد میں ذکر کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى سعد بن معاذ حین توفی، حضرت سعد بن معاذ جب فوت ہو گئے
حین توفیا، جب حضرت سعد کی روح قبض کر لی گئی، اللہ کے نبی حضرت سعد بن معاذ کی لاش کے پاس آئے. فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی. وہ وضع فی قبرہ، اور حضرت سعد کو ان کی قبر میں دفن کر دیا گیا. وہ سوی علیہ، اور ان پر مٹی برابر کر دی گئی. سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تسبیح بیان کی. فسبحنا طویلا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اللہ کی تسبیح بیان کی. ثم کبر فکبرنا، اللہ کے نبی نے اللہ کی کبریائی بیان کی، ہم نے بھی اللہ کے نبی کی اتباع میں کبریائی بیان کی. فقیل یا رسول اللہ لما سبحت ثم کبرت، اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کی تسبیح اس موقع پر کیوں بیان کی؟ اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا. اور اسی طرح آپ نے اس موقع پر اللہ کی کبریائی بیان کی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا گیا. قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لقد تضایق علی ھذا العبد الصالح قبرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر نے اللہ کے اس نیک بندے کو بھینچ لیا. حتی فرجہ اللہ عنہ، میں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر سے جو عذاب ہو رہا تھا، حتی فرجہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا. پھر میں نے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے ایک بندے کے عذاب سے تخفیف کر دی اور اس کو ختم کر ڈالا. حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو روایت کرتے ہیں، جس کو امام نسائی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ وہ بندہ ہے جس کی موت پر عرش بھی کانپ گیا، حرکت میں آ گیا. وہ فتحت لہ ابواب السماء، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے. وشاہدہ 70,000 من الملائکہ، اور 70,000 فرشتوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ، اس کو بھی قبر نے بھینچ ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو وسیع کر دیا. اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. فذکر فتنۃ القبر، اللہ کے نبی نے قبر کے فتنے کا تذکرہ کیا. التی یفتن فیہا المرء، جہاں انسان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا. فلما ذکر ذالک زج المسلمون زجۃ، جب اللہ کے نبی قبر کا تذکرہ کر رہے تھے، صحابہ اتنی زور سے روئے کہ چیخیں نکل گئیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی. امام بخاری نے اس کو روایت کیا، اور امام نسائی نے یہ بات اتنی اور زیادہ بیان کی کہ حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رونے کا شور اتنا بلند ہوا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں اس حالت کو جا پہنچی کہ صحابہ کی چیخوں کی وجہ سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو مزید نہ سن سکی. فلما سکنت زجتہم قلت لرجل قریب منی اے بارک اللہ فیک ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قولہ، جب لوگ خاموش ہوئے رونے سے تو میں نے اس آدمی سے پوچھا جو میرے قریب تھا کہ اے فلاں ابن فلاں، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قولہ، کہ اللہ کے نبی نے آخری بات کیا کہی تھی. قال وہ شخص حضرت اسماء بنت ابی بکر کو کہنے لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آخری بات جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی وہ یہ تھی قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی ہے، اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا ہے میری طرف وحی